بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ۔ نور ذکر نار شہوت کو مغلوب کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا گناہ کے تقاضوں کی آگ اللہ کے نور ذکر سے بجھے گی، گناہ کرنے سے یہ آگ اور بڑھے گی، کیونکہ گناہ کا مرکز دوزخ ہے، اس لیے گناہ گاروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر بلا توبہ مرے۔ لہذا نار شہوت یعنی گناہوں کے تقاضوں کی آگ گناہ کرنے سے کم نہیں ہوگی، بد نظری سے اور حسینوں سے لپٹنے اور چپٹنے سے یہ آگ اور بڑھے گی۔ لہذا ان تقاضوں کو اگر کم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ نار کا علاج نور ہے، نار کا علاج نار نہیں ہے کہ آگ میں اور آگ ڈالو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں نار شہوت چے کشد نور خدا، نار شہوت چے کشد نور خدا، نور ابراہیم را ساز اوستا، نور ابراہیم را ساز اوستا۔ نور ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود کو بجھا دیا اور نار نمرود نور ابراہیم علیہ السلام کو نہ بجھا سکی۔ لہذا اللہ کے نور پر مخلوق کی طاقت کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نور میں وہ طاقت ہے جو نار شہوت کو بجھا دے گی۔ اس لیے جو لوگ اللہ والے ہیں، صاحب نسبت اور صاحب نور ہو گئے، تو ان کے نفس کے سابقہ تقاضائے شہوت ان کے نور پر اثر انداز نہ ہو سکے، بلکہ اللہ والوں کے نور نے ان کی نار شہوت کو ایسا دبایا کہ وہ خود بھی اور زیادہ قوی نور ہو گئے، اور ان کے پاس بیٹھنے والے بھی صاحب نور اور اللہ والے ہو گئے، اور ان کی نار شہوت بھی نور سے مغلوب ہو گئی۔ دنیا دار الغرور کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کو دار الغرور کا لقب دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کی پونجی ہے۔ دنیا میں اگر کسی بلڈنگ پر لکھ دیا جائے کہ دھوکے کا گھر، تو آدمی وہاں جا کر گھبرائے گا اور وہاں کی ہر چیز کو دھوکہ سمجھے گا۔ معلوم ہوا کہ جو دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر میں جو چیزیں ہیں فیہ ما فیہ، جو کچھ بھی اس میں ہے ان سب میں دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس خالق کائنات نے جب اس کائنات پر دار الغرور کا لیبل لگا دیا کہ میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے، لیکن اس سے دل نہ لگانا یہ دھوکے کا گھر ہے، تو جب دنیا دار الغرور ہے تو یہ بھی جمیع اجزائہ، وہ بھی جمیع اشیائہ، وہ بھی جمیع اعضائہ، وہ بھی جمیع نعمائہ، سب کا سب دھوکہ ہے۔ مگر وہ چیز جو میں اللہ سے جوڑ دے اور اللہ تک پہنچا دے وہ دنیا نہیں ہے، وہ روٹی دنیا نہیں جسے کھا کر ہم عبادت کریں اور روٹی سے پیدا شدہ طاقت کو اللہ پر فدا کریں، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دولت جو اللہ پر فدا ہو، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، علماء کی خدمت میں صرف، وہ دنیا نہیں۔ دنیا وہی ہے جو ہم کو اللہ سے غافل کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، چیست دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو دار الغرور فرمایا، اس کی حکمت مولانا رومی نے بیان فرمائی ہے۔ ذا لقب شد خاک را دار الغرور، ذا لقب شد خاک را دار الغرور، کہ کو کشد پارا سپس یوم العبور، کو کشد پارا سپس یوم العبور۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الغرور کا لقب اس لیے دیا کہ جو دنیا تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے، بیوی بچے مال و دولت دوست احباب کار اور کاروبار سب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور لات مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے، اور مردہ بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے۔ دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جو دوست ہر وقت وفاداری کا دم بھرتا ہو لیکن گاڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دے اور بے کسی اور قسم پرسی میں چھوڑ کر الگ جا کھڑا ہو، وہ بے وفا اور دھوکے باز کہلاتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے دنیا کو دار الغرور فرمایا گیا۔ سارق کی قطعیت کی عجیب و غریب حکمت۔ ارشاد فرمایا بعض نادان کہتے ہیں کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا بہت بڑی ہے، اس کا عجیب راز اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں میرے دل کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو۔ دنیاوی فقیر تو عارضی ہوتا ہے، کوئی اس کو 10 کروڑ دے دے تو مالدار ہو جائے گا، لیکن اللہ کا جو فقیر ہے مرتے دم تک فقیر ہے، چاہے بادشاہ ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو۔ انتم الفقراء جملہ اسمیہ ہے جو دلالت کرتا ہے دوام پر کہ تم ہمیشہ ہمارے فقیر رہو گے، کسی وقت تم ہماری محتاجی اور دائرہ فقر سے نکل نہیں سکتے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم ہمارے فقیر ہو، اور فقیر کا کام مانگنا ہے، لہذا ہمیشہ ہم سے مانگتے رہو، اور مانگنے کے لیے پیالہ چاہیے۔ چونکہ تم دائمی فقیر ہو اس لیے ہم نے تم کو دائمی پیالہ دے رہے ہیں، تاکہ رات کو اٹھ کر تمہیں الماری میں پیالہ تلاش نہ کرنا پڑے۔ اگر رات کے 12 بجے بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اٹھو، دونوں ہاتھوں کو ملاؤ اور پیالہ بن گیا، اب ہم سے مانگو۔ یہ سرکاری پیالہ ہے، میں نے تمہیں یہ سرکاری پیالہ دیا تھا، تم نے اسے چوری کیوں کی؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ اس سرکاری پیالے میں تم نے حرام مال کیوں رکھا؟
تم سرکار کی توہین کرتے ہو، سرکار کی عزت کے خلاف کام کرتے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سرکاری پیالہ دیا جائے، لہذا پیالہ واپس کرو، تمہاری سزا یہ کہ سرکاری پیالہ اب تم سے واپس لے لیا جائے، لہذا کٹوایا نہیں جاتا، واپس لیا جاتا ہے۔ عنوان کٹوانے کا فقطعوا کا حاصل یہ ہے کہ سرکاری پیالہ واپس کرو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ امر کونوا مع الصادقین کا راز اور اس کی تمثیل، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اولیاء اللہ بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اولیاء اللہ کے ساتھ رہو۔ اس کا راز یہ ہے کہ جب تم اولیاء اللہ کے ساتھ رہو گے تو ان کے قلب میں اطمینان اور سکون کی جو ٹھنڈک ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے جب تمہارا دل بھی ٹھنڈک میں پائے گا تو تمہارے دل میں اولیاء اللہ کی قدر و قیمت آئے گی کہ اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، تمہیں ولی بننے کا شوق پیدا ہوگا۔ جیسے کسی غریب کے پاس فریج یا ڈی فریزر نہیں ہے تو وہ کسی امیر کے پاس جائے اور اپنی دودھ یا پانی کی گرم بوتل اس کے فریزر میں رکھ دے اور پھر ٹھنڈا ٹھنڈا پیے تو اسے معلوم ہوگا کہ فریج یا ڈیپ فریزر لینا چاہیے۔ اسی طرح جب اولیاء اللہ کے پاس تم اپنے دل میں ٹھنڈک اور چین و سکون پاؤ گے اور تمہارا ڈپریشن بلا آپریشن صحیح ہو جائے گا تو تمہیں شوق پیدا ہوگا کہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انعام ملتا ہے تو جب ہم خود اللہ والے بنیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اور سکون اور اطمینان کی کس قدر دولت عظیم عطا ہوگی۔ علم اور صحبت اہل اللہ، ارشاد فرمائے کہ دیسی عام کو لنگڑے عام کی خواص کے متعلق 1,00,000 کتابیں پڑھا دو، پورے وفاق میں وہ اول نمبر آ جائے، اور کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے لیکن رہے گا دیسی عام ہی، اور اس کی صحبت سے کوئی لنگڑا عام نہیں بن سکتا، کیونکہ خود اس نے لنگڑے عام کی قلم نہیں کھائی۔ اگر یہ لنگڑے عام کی قلم کھا لے تو اب یہ خود بھی لنگڑا عام بن جائے گا اور اس کی صحبت سے دوسرے دیسی عام بھی لنگڑے عام بنیں گے۔ اس مثال میں ان علماء کے لیے ہدایت ہے جو اللہ والوں سے دور دور رہتے ہیں اور اپنے کو صحبت اہل اللہ سے مستغنی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ ہزاروں علم و فضل کے باوجود صحبت اہل اللہ کی قلم نہ ملنے سے وہ دیسی عام ہی رہیں گے، ہرگز صاحب نسبت نہیں ہو سکتے۔ ان کے پاس بیٹھنے والے یعنی غفلت زدہ دل ہرگز اللہ والے دل نہیں ہو سکتے۔ جو خود دیسی عام ہے وہ دیسی عاموں کو کیسے لنگڑ عام بنا سکتا ہے؟ جب دیسی دل اللہ والوں کے دل سے قلم کھائے یعنی ان کی صحبت میں رہے تو انشاءاللہ وہ خود بھی صاحب نسبت ہو جائے گا اور اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی برکت سے دوسرے دیسی دل اللہ والے دل بن جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔